گرامی قدر میرے معزز بزرگوں، عزت کے لائق بھائیوں، بالخصوص خطیب عصر حضرت علامہ مولانا خوشی محمد صاحب زیدہ مجدہ، اللہ سبحانہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب العالمین نے ہمیں عافیت اور سلامتی کے ساتھ ایک مرتبہ زندگی میں پھر آج کی اس مقدس جامع مسجد نور میں ملاقات کا شرف نصیب فرمایا۔ میرے لیے یہ امر سعادت کا باعث ہے کہ مجھے ان لمحات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی بھی سعادت میسر آ رہی ہے۔ مالک الملک اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کا مل بیٹھنا، حضور کے ذکر کی برکتیں یہ ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شمار فرمائے۔ میں دعا گو ہوں اللہ سبحانہ جامع مسجد نور کے تمام منتظمین، یہاں کے جملہ نمازی صاحبان، خطیب محترم اور دیگر احباب اہل محلہ، اللہ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج کل جس اسلامی ماہ مبارک کے شب و روز ہماری زندگی میں گزر رہے ہیں، یہ وہ پر نور ماہ مبارک ہے جسے رسول اکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے۔ یوں تو کوئی لمحہ آپ کے ذکر خیر سے اللہ نے خالی نہیں رکھا، مگر اس ماہ مقدس کے شب و روز میں عالم اسلام میں جو ایک رونق کا پہلو پیدا ہوتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ سبحانہ کا وہ احسان عظیم ہے جن کے دم قدم کی برکت سے اللہ نے دنیا انسانیت کو اپنی معرفت کے ساتھ ساتھ اپنی ذات پر ایمان کی سعادت بخشی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف آوری کو قرآن کریم کے ان مقدس الفاظ میں یاد کیا گیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنی عزت اور شان و شوکت والا رسول جو ہے وہ اٹھایا۔ یہ آیت مبارکہ جسے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں الفاظ پڑھے ہیں، اللہ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک
شاہدم و مبشرم و نذیرا، اے غیب کی خبر دینے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دنیا میں شاہد بنا کر بھیجا، آپ کو دنیا میں مبشر بنا کر کے بھیجا، آپ کو دنیا میں نذیر بنا کر کے بھیجا۔ ذی قدر علماء کرام نے لفظ شاہد کے دو مفہوم اخذ کیے ہیں۔ ایک شاہد کا معنی ہے محبوب، مطلوب، مقصود، اور دوسرا معنی شاہد کا گواہ۔ اللہ سبحانہ گویا ارشاد فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا اہل ایمان میں، مگر ایسے نہیں، بلکہ فرمایا کہ دونوں جہانوں میں تمہیں محبوبیت کے مقام پر فائز کر کے اس دنیا میں بھیجا، اور فرمایا کہ شاہد گواہ کے معنی میں تو کتب احادیث میں یا قرآن کی آیات بینات سے جو امر ہمیں اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی شان شہادت پوری آب و تاب کے ساتھ روز حشر ظہور پذیر ہوگی، کہ اس دن اللہ سبحانہ آپ کی گواہی پر، آپ کی شہادت پر جو ہے وہ انسانوں کی نجات کا فیصلہ کرے گا۔ جس خوش نصیب کے بارے میں میرے آپ کے آقا و مولا حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حضور یہ گواہی عرض کریں گے کہ اے اللہ یہ میرا ہے، تو اللہ سبحانہ اس خوش نصیب کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا، اور جو شخص اس دن آپ کی اس شہادت کی سعادت سے محروم رہ گیا اور حضور نے اس سے منہ پھیر لیا، اعراض فرمایا، خلاق عالم جل جلالہ ایسے کافر کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم بنائے گا۔ گویا اس ایک لفظ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کے دو پہلوؤں کو اللہ نے نمایاں فرمایا۔ ایک تو ارشاد فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو دنیا جہانوں میں اس مقام محبوبیت پر فائز فرمایا کہ نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد کوئی بھی اس مقام رفیع کو نہیں پا سکے گا۔ جس شان کے محبوب اور مطلوب آپ ہیں، کوئی آدمی جو ہے وہ آپ کے اس عزت و شوکت کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا فرمایا کہ آپ کو اللہ سبحانہ یہ عزت بخشے گا کہ جس کے حق میں آپ کی گواہی ہوگی وہ ناجی ہوگا، اور جس کے خلاف آپ کی گواہی ہوگی وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مقدس کی اس آیت کے اگلے الفاظ حضور کو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر کے بھیجا، یعنی ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، اللہ کی وحدت کا اقرار کر لیا اور آپ کی امت میں اجابت میں شامل ہو گئے، اور پھر آپ کی شریعت مطہرہ کو حرز جاں بنا لیا،
آپ کے نقش پا کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لیا، سنت کا پہرا آپ کی سنت کا پہرا اپنی زندگی پر دیا، حضور کو اللہ سبحانہ فرمائے گا ایسے خوش نصیبوں کے لیے ہم جنت کے دروازے وا کریں گے، اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لانے سے محروم رہے، اللہ کی وحدانیت کے اقرار سے محروم رہے، اے حبیب ہم ان کو جہنم میں دھکیلیں گے۔ اور آپ کی بشارتیں بھی ایسے خوش نصیبوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے اے میرے حبیب وہ آپ کے سپرد کر دیا، اور آپ کی نظارت، آپ کا نذیر ہونا ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے آپ کو دین حق سے دور رکھا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے ایک بات عرض کروں گا۔ نذیر کا لفظی معنی تو ڈرانے والا، خوف دلانے والا، مگر اس لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے کہ میں آپ کسی سے خوف زدہ ہوتے ہیں، پولیس سے آدمی ڈرتا ہے، ظالم کے ظلم سے ڈرتا ہے، کسی بڑے آدمی کے جبر سے انسان خوف زدہ رہتا ہے، یہ نظارت اور ہے۔ مگر انبیاء کا نذیر ہونا، اس کی بنیاد انبیاء کے قلوب پاک میں وہ رحمت کا جذبہ ہے جو انسانیت کی فلاح کے لیے اللہ سبحانہ نے نبیوں کے دلوں میں رکھا۔ وہ لوگوں کو ڈراتے تھے تاکہ لوگ اپنی فلاح کا سامان کر لیں۔ بالکل سادے سے الفاظ میں سمجھیں، ایک آپ کا پڑوسی ظالم ہے، اس کے جبر سے آپ ڈرتے ہیں، اس کے ظلم سے آپ خوف زدہ ہیں، مگر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا یہ پانی گرم ہے، میرے چاند اس کو ہاتھ نہ لگانا، تمہارا ہاتھ جل جائے گا۔ اب ماں کے ڈرانے میں اور جابر کے جبر کے ڈرانے میں کروڑا درجے کا فرق ہے۔ نبیوں نے قوموں کو، لوگوں کو اللہ کے خوف سے ڈرایا، انجام بد سے ڈرایا، لیکن ان کے جذبہ ڈرانے میں بھی، ان کے جذبہ نظارت میں بھی اللہ سبحانہ کی رحمت کا جلوہ موجزن ہوتا تھا، تاکہ یہ فلاح پا کر کے جنت میں جانے والے بن جائیں اور اللہ کے قہر سے بچ جائیں۔ نہ یہ کہ وہ ماں دھمکانے کے لیے آئے تھے، نہ یہ کہ وہ ماں صرف ڈرانے کے لیے آئے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات ہر اعتبار سے حضور مبشر بھی ہیں، حضور نذیر بھی ہیں، حضور محبوب بھی ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہ عظیم گواہ ہیں جن کی گواہی پر اللہ انسانیت کی نجات کا فیصلہ کرے گا۔ عزت کے لائق میرے حاضرین دوست، قرآن کریم نے اسی مضمون کو ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا۔ آیت بڑی مشہور ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد، جس کی وضاحت میں ابھی کر چکا، بنا کر کے بھیجا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر کے بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر کے بھیجا، اور ہم نے آپ کو اپنی طرف اپنے حکم سے بلانے والا بنا کر کے بھیجا۔ اور ان سب شوکتوں اور شانوں سے زیادہ اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ میرے حبیب، ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا سراج منیر بنا کر۔ آپ خدائے ذوالجلال کی ہدایت کا وہ سراج منیر ہے کہ جن کے طلوع ہونے کے بعد
اب کسی مزید دیے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں زندگی میں رات بھی آتی ہے، ہمارے ہاں زندگی میں دن بھی چڑھتا ہے، اور ہمارے یہ تجربات ہیں کہ جب رات ہوتی ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، آپ کو ہر انسان کو گھر کے اندر، گھر کے آنگن میں دیوں کی ضرورت رہتی ہے، چراغوں کی ضرورت رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاند کی روشنی وہ اتنی کفایت نہیں کرتی کہ جس کی وجہ سے ہر ایک چیز آپ کو اپنی جگہ پڑی نظر آ جائے۔ چاند کی موجودگی میں دوسرے دیوں کی ضرورت رہتی ہے، چاند کی روشنی کی موجودگی میں دوسرے کمکموں اور چراغوں کی ضرورت رہتی ہے۔ مگر جب سراج منیر دنیا میں آفتاب ماہتاب یہ طلوع کر جائے تو پھر کسی دیے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آپ اس سادے لفظوں کو میں آپ کی خدمت میں یوں عرض کروں کہ آسمان نبوت پر سیدنا آدم سے لے کر حضرت مسیح ابن مریم تک ہر نبی خدا کا آسمان نبوت پر چاند بن کے چمکا، مگر ان چاندوں کی موجودگی میں اللہ کے نبی اور بھی تھے جو ان کی موجودگی میں کام کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ سیدنا شیش ہیں، حضرت سیدنا ادریس ہیں، حضرت سیدنا نوح کے ذیل میں نبی تھے، حضرت سیدنا ابراہیم کے ساتھ اللہ کے پیغمبر حضرت لوط ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں کئی نبی موجود رہے، حضرت ہارون نبی ہیں، یوشع بن نون نبی ہیں، اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں کئی پیغمبر صاحب شریعت نبی کے دامن کے نیچے کام کرتے رہے اور ان کے شریعت کی تبلیغ کرتے رہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تلک آسمان نبوت پر آدم کی شکل میں نبوت کا تاج چاند چمکا، نوح کی شکل میں نبوت کا چاند چمکا، جناب موسیٰ کلیم اللہ کی شکل میں نبوت کا چاند چمکا، جناب ابراہیم کی شکل میں نبوت کا چاند چمکا، عیسیٰ ابن مریم کی نبوت میں جب نبوت کا چاند چمکا، نیچے نبی کام کرتے رہے۔ جب خدا ذوالجلال نے اس سراج منیر کو محمد الرسول اللہ کی شکل میں آسمان نبوت پر چمکا دیا تو اب کسی نئے نبی کی باقی ضرورت ہی نہ تھی۔ اللہ سبحانہ نے پورا نور جو تھا محمد عربی کے وجود میں رکھ کر کے اس کائنات میں بھیجا۔ اللہ اکبر۔ یہ نعرہ لگانے کی ذمہ داری صرف اس جوان کی ہے؟ آپ کیوں نہیں بولتے؟ کیا آپ کو حضور کے آنے کی خوشی نہیں ہے؟ اگر آپ بزرگ ہو چکے ہیں تو میں آپ کی طرح بالکل بوڑھا آدمی ہوں، ایک بار نعرہ اور لگائے پوری قوت سے، اللہ اکبر۔ حق جانے عرض یہ کرنا مقصود ہے، عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ جب تلک نبوت کے چاند چمکتے رہے، ذیل میں نبی موجود رہے، اور جب یہ سراج منیر طلوع کر گیا تو پھر کسی نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ اللہ سبحانہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات عالم میں مبعوث فرمایا اور فرمایا سراج منیر اب باقی سارے دیے جو تھے وہ اپنے اپنے وقت میں چمک چکے، اب زمانہ جو ہے نبوت کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑے سادے انداز میں اس کو ایک تمثیل سے بیان فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے
انوار و تجلیات کا تذکرہ میرے امام نے یوں کیا. آپ فرماتے ہیں، توجہ فرمائیں، خورشید تھا کس زور پر، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب یہ رخ ہوا، بے پردہ جب یہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب یہ رخ ہوا. جب آمنہ کے لال کی شکل میں میرے آپ کے آقا سید الانبیاء بن کر آئے، نبوت کا تاج پہن کے آئے، ختم نبوت کا اعزاز لے کر آئے، اب اللہ سبحانہ فرماتا ہے اس میرے محبوب کی موجودگی میں کسی اور نبی کی ضرورت نہیں. اس لیے امت کا یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں نہ کسی ذیلی، نہ بروزی، نہ کسی اور کی کسی بھی رنگ میں کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے، میرے پاک رسول نے فرمایا لوگوں پہچان لو کہ وہ جھوٹا ہوگا. اے میرے حبیب کے دوستو، میرے حبیب کی امت، میرے پیارے بھائیوں، سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا. عزیزان محترم توجہ فرمائیں، قرآن مجید کی یہ آیت، یہ الفاظ میں نے پڑھے ہیں، میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. ان لفظوں کو یاد کریں. بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کتاب التفسیر میں نقل کیا ہے. حضور کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے یہ بیان فرمایا، حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں یہ آیت انہی لفظوں کے ساتھ ہے. آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہے، قرآن کریم میں یہ آیت انہی لفظوں کے ساتھ ہے. کیا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. جناب عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں، اس کو نقل کیا امام بخاری نے، فرماتے ہیں کہ یہی آیت انہی الفاظ کے ساتھ اللہ سبحانہ نے تورات میں بھی نازل کی تھی. کہاں؟ میں سادے سے لفظوں میں کم از کم 2500 سال پہلے میرے محمد کا تذکرہ ان الفاظ میں، جن الفاظ میں قرآن میں موجود ہے، میرے اللہ نے محمد عربی کے تذکرہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب میں نازل فرمایا. اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں لیکن اس میں مزید کچھ الفاظ ہیں، میں وہ الفاظ، وہ روایت آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں. اہل علم بھی بیٹھے ہیں، آپ توجہ فرمائیں. اللہ سبحانہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو حضور کے زمانے میں نہیں بلکہ کلیم اللہ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، کلیم تیرے زمانے کے بعد، عیسیٰ ابن مریم کے بعد، جب تمہاری ساری نبوتوں کے چراغ پوری طرح چمک جائیں گے، پوری طرح مہک اور دمک جائیں گے، ان کے بعد میرا پیغمبر آئے گا جس کو میں قرآن میں یوں مخاطب کروں گا، یا ایھا النبی
انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہاں؟ تورات میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مگر ان الفاظ کے آگے تورات میں یہ موجود تھا، وَحِرْزًا لِّلْأُمِّيِّينَ۔ ایک لفظ، ایک شان میرے حبیب کی کہ میرا پیغمبر آخر الزمان، اللہ جناب کلیم کو بتا رہا ہے، اللہ حضرت موسیٰ کی شریعت کے پابند تمام نبیوں کو بتا رہا ہے، میرا رب فرماتا ہے میرا حبیب جو قیامت کے قریب آئے گا، سب کے آخر میں آئے گا، حرزًا للأمیین، یہ عرب کے بدو جنہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا، میرا محبوب ان کے لیے پناہ بن کر کے آئے گا۔ حرزًا للمؤمنین، حرزًا للأمیین۔ نمبر 2، تورات میں موجود ہے، اللہ سبحانہ نے میرے آپ کے پیغمبر کو مخاطب کیا، حضور کو فرمایا انت رسول، انت عبدی ورسولی، اے میرے پیارے تو میرا بندہ بھی ہے، میرا آخری رسول بھی ہے۔ سنیے گا، 2 صفتیں، 2 وصف، چوتھی وصف اللہ سبحانہ نے قرآن میں تورات میں یہ بیان فرمائی، اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام کی روح اقدس کو مخاطب کر کے حضرت کلیم کو حضور کا میلاد سنایا اور فرمایا سمیتک المتوکل، اے میرے حبیب آئے گا تو سارے کے زمانے کے بعد مگر میں تیرا نام آج متوکل رکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کا متوکل رسول ہے۔ سید عالم علیہ السلام کی اور شان، حضور کو اللہ سبحانہ نے تورات میں یہ ذکر لا صخاب بالاسواق، ہمارے طور طریقے ہیں بات کرنے کے، ہم لوگ بازاروں میں ایک دوسرے کو چلا چلا کر کے بلاتے ہیں، میرے حبیب کا تذکرہ قرآن سے اللہ نے تورات میں نازل فرمایا میرا حبیب جو ہے وہ جب کسی سے کلام کرتا ہے حضور قریب جا کر کے اس کے بات کرتے ہیں، کبھی دور سے آواز مصطفیٰ نہیں دیں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی یہ وصف پاک اللہ سبحانہ نے قرآن سے پہلے تورات میں نازل فرمائی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے ہمیں یہ حدیث سنائی، لا فد ولا غلیظ، حضور نہ زبان کے کرخت ہیں اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل کے سخت ہیں۔ اور ایک اور وصف سید عالم علیہ السلام کا قرآن میں جو نازل کیا گیا اس سے پہلے تورات میں اللہ سبحانہ نے فرمایا وَلَن يَقْبِضَهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْأَوْجَاعَ، اللہ محمد عربی کی برکت سے، آپ کے وجود سے اللہ سبحانہ اس دین کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ آج آپ بھی شاید اپنے مولانا سے جھگڑتے ہوں گے، میرے نمازی بھی کبھی کبھی کہتے ہیں، آج لوگ ہمیں کہتے ہیں جی وضو کے مسئلے بتاؤ، نماز کے مسئلے بتاؤ۔ وضو دین ہے، نماز دین ہے، مگر اصل تو حاکم جب تک دین نہیں بنے گا، اصل حکومت جب تک دین کی نہیں آئے گی اس وقت تک شریعت مطہرہ کے نفاذ کو ممکن نہیں مانا جا سکتا۔ اب جب اس شان کا پیغمبر آئے، آپ میں مبعوث ہو، میرے اندر مبعوث ہو، تو کتنا کوڑ ذوق ہے وہ آدمی، کتنا کوڑ مغز ہے وہ آدمی جو حضور کے آنے پر سر جھکائے اور سر اٹھا کر کے یہ نہ کہے کہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر یہ رحمت فرمائی کہ اپنا آخری پیغمبر ہم گناہگاروں میں اٹھایا ہے۔
ہمارے پنجاب کے، میرے علاقے کے، اللہ نے انہیں بڑی شہرت بخشی، بڑے سادے الفاظ اور بڑے کمال کے ہمارے شاعر تھے مولانا محمد ظہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آج پبلک، وہ میرے گاؤں کا آدمی، میرے علاقے کا بندہ، قصور کا، پاک پتن شریف قصور، یہ ہمارا ایک ایریا ہے۔ وہ فرمایا کرتے سن ظہوری صاحب، ان کا اپنا ایک مزاج تھا، میں اپنے مزاج سے پڑھتا، ایک کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیا، ایک کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیا، کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ بلند آواز سے، بلند۔ اور مولانا ظہوری نے اس منظر کو اپنے شعر میں سمونے کی کوشش کی۔ کنی خوش بخت سی ڈانچی سواری کملی والے دی، حلیمہ ہاتھ جدوں پھڑیاں بہاراں مسکرا پئیاں۔ جنوں خوشی ہے نا، جسے لگن ہے حضور سے، بھائی وہ تو حضور کے نام پر جھومے گا، وہ تو حضور کے نام پر جھومے گا۔ اور جس کے دل میں کوڑ ہے، حضور کی عداوت کا کوئی بیج اس کے دل میں بویا ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، عید ملتی کہاں ہمیں؟ ہمارے سادے سے علماء بزرگ فرمایا کرتے ہیں، ہمیں تو دین، قرآن، اللہ کا عرفان جو ہے محمد عربی کے قدم سے ملا ہے۔ کتنا بڑا آدمی، امام المحدثین، اپنے وقت کا مجدد جناب مجدد احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ فکر عام ہم علماء سے سنتے ہیں کہ ہم نے رب کو رب اس لیے مانا کہ وہ رب محمد ہے۔ ہمیں کیا پتا تھا؟ اور میں آپ کی خدمت میں یہ حدیث کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ایک موقع آیا، سنیے گا توجہ سے، ایک موقع ایسا بنا کہ حضور کسی غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے۔ آپ کی توجہ ہے، حضور کسی غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت تقسیم فرمایا نا، جب مال غنیمت تقسیم فرمایا، میں طویل حدیث کو دو فکروں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، تو حضور نے بجائے مہاجر صحابہ کے، کن کے؟ مہاجر صحابہ کے، حضور نے اولیت ترجیح دی نبی کریم علیہ السلام نے انصار صحابہ کو، انصار صحابہ کو حضور نے انہیں زیادہ نوازا۔ حضور نے اس اسنا میں ایک بزرگ صحابی تھے، نوجوان تھے، ہمارے تو بڑے ہیں، ان سے یہ بات نکل گئی کہ لگتا ہے کہ حضور ہمیں نظر انداز فرما رہے ہیں۔ بس میں اس حدیث کا خلاصہ اپنے فکرے میں، میرے آقا علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی، اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ وہ وقت یاد کرو جب تمہیں ایمان کی خبر نہیں تھی، اللہ نے میری برکت سے تمہیں رب العالمین کا عرفان دے دیا۔ تم آج بات کرتے ہو
تمہارا ایمان لانا یہ میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، دین پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں دین کے لیے، خدمت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ عزیزو، جس کے دل میں حضور کی محبت ہو وہ تو یہ مانے گا، تسلیم کرے گا کہ ہمیں تو رب بھی ملا ہے تو اللہ کے محبوب کی برکت سے ملا ہے۔ اور حضور سید عالم علیہ السلام کی اسی شان اقدس کو میرے اللہ نے کچھ ان الفاظ میں بیان کیا۔ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں اور آپ سے محبت کی تقاضا میرا ہے۔ اللہ سبحانہ خود خاموش ہے، وحی الہی کا نزول ہوا، اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب یہ بات تو پبلک میں کہہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، ہم بن جائیں، ایک ہی طریقہ ہے۔ میرے کریم نے اللہ کے حکم سے فرمایا فاتبعونی فاتبعونی فاتبعونی، اول آخر ایک ہی وظیفہ ہے، میں محمد کے نوکر بن جاؤ، یحببکم اللہ، بولو تو صحیح، اللہ تم نہیں، پھر اللہ تم سے محبت فرمائے گا، تم نہیں، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا مرکز ہے، حضور کی ذات دین کا محور ہے۔ اگر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو دین سے نکالیں پھر کوئی تصور تو بتائے نا کہ دین کی شکل کیا ہوگی۔ میں ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ ہمارے آج بھی بڑی بحث ہے علماء میں، مناظروں میں۔ آج کل بھی ایسے عالموں کی کمی نہیں ہے مسجد نور کے نمازیوں جو یہ فتوے جاری کرتے ہیں، جو یہ پبلک کو مسئلے بتاتے ہیں کہ جب مسجد نبوی مدینہ شریف جاؤ تو مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے لیے جاؤ، حضور کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے نیت نہ کرو۔ بلکہ میں اس سے اگلا فکرہ بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں، مولانا خوشی محمد صاحب بیٹھے میرے بعد، ان سے تصدیق کیجئے گا، یہاں علماء ہیں، جہانیہ میں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بنجر علاقہ ہے، اہل علم یہاں موجود ہیں، علماء سے پوچھئے، ان لوگوں کی فکر اتنی گندی ہو گئی کہ کہا کہ جو شخص روضہ رسول کی نیت سے سفر کرے گا وہ گناہگار ہوگا، معاذ اللہ، وہ گناہگار ہوگا، اور اس کے لیے نماز میں نماز قصر کرنا جائز نہیں ہے۔ میں چھوٹا سا ایک عالم خطیب ہوں، میری کوئی علمیت نہیں ہے، میں پوچھتا ہوں مسجد نبوی شریف کی حرمت کا سبب بتاؤ، مسجد نبوی شریف کی حرمت کا سبب بتاؤ۔ اگر مسجد نبوی شریف سے محمد الرسول اللہ کے روزے کو الگ کر دو، باقی مسجد نبوی میں ہے کیا؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ دین متین سے اگر جناب محمد مصطفیٰ کے نام کو نکالو تو باقی دین کی شکل کیا رہتی ہے؟ عزیزو، دین نام ہے محمد مصطفیٰ کا، دین نام ہے حضور سید عالم علیہ السلام کی ذات کا۔ حضور جو فرمائے دین، حضور جو کرے دین، حضور جیسے بیٹھے دین، جیسے میرا محبوب سوئے دین، جیسے حضور جاگے دین، جیسے نماز پڑھے دین، جیسے چلے دین، جیسے سودا خریدے مصطفیٰ کا وہ دین، جیسے حضور سودا بیچیں وہ دین۔ پیارو، دین سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باجود کو نکال کے میں پوچھتا ہوں دین کا تصور باقی کیا ہے؟ میرے آخری کلمات، دھیان سے بات کو سنیے گا، اس لیے ہم بڑے سادے سے لوگ ہیں، لوگ ہمارے اوپر آوازیں بھی کستے ہیں، ہم سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ جدوں یار دے نا دے کوئی دیوے تانے ہو چوڑی پا لئیے تھلے چھٹیے نا، بولو ہمیں کوئی دیوانہ کہے ہم حاضر ہیں، کوئی پاگل کہے ہم حاضر ہیں، اس واسطے کہ دیوانے ہیں، بلا شبہ دیوانے ہیں، مگر اس کے دیوانے ہیں جو رب کا یگانہ ہے، ہاں اس کے دیوانے ہیں۔ ہم یہ گج وج کے یہ بات کہا کرتے ہیں، اور میری جماعت کے بڑے عالم دین علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمتیں کو نزول فرمایا کرتے تھے کہ ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا۔ ایک طرف انہاں دیاں تقریراں، انہاں دے بیان، ایک طرف میرے نبی دی ماں بی بی اماں آمنہ، میری آمنہ، آپ دی آمنہ، اللہ دی آمنہ، عبداللہ دی آمنہ، او مقدس آمنہ جدے بطن اتر وچ میرے مصطفیٰ دا نور 9 مہینے ریا، او اماں آمنہ۔ فرمایا جدو میرے پتر دی ولادت دا ویڑا قریب آیا نا، میں حیران ہو گئی، ہے تو میری کٹیا، ہے تو میرا چھوٹا جیا حجرہ، میں مکے وچ موجود ہاں، مگر میں اونا بیبیاں دی زیارت کیتی جڑیاں میرے نال کدے پہلے ملاقات واسطے نہیں آئیاں۔ میں پوچھتی تو کون ہے؟ میں آسیہ بی بی ہاں۔ تو بی بی کون ہے؟ میں عیسیٰ دی ماں مریم ہاں۔ تیرے کول جمن والا پتر خاتم الانبیاء آ رہی ہے، جدے توراتاں وچ اعلان ہوئے نے سمیت کل متوکل ولا بفض ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق۔ اسی اس محبوب دیاں تیری خدمت چاہیاں، دائیاں بن کے آئیاں۔ سر بولو اچھی آواز جدے سینے میں مصطفیٰ دا عشق، بولو آمنا سانو پہچان، آمنا سانو پہچان، اسی تیرے پتر دیاں دائیاں بن کے آئیاں، او جدیاں پاک دائیاں کسے نبی دی بیوی ہوئے، کسے نبی دی ماں ہوئے، اللہ اللہ اس محمد عربی دی عظمت دا کی تو تولے گا؟ ظالمہ تو حضور نو اپنے پلڑے وچ رکھنا ہے۔ میرے کو وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، مسجد نور شریف دا میں ماحول جاننا پڑا پرانا، ورنہ میں تھوڑے نال گل کردا، میری طبیعت ہون لگ رہی ہے، میری طبیعت ہون لگ رہی ہے۔ بی بی آمنہ فرماندیاں نے میں بیٹھی اپنی کٹیا وچ ساں، بیٹھی اپنی کٹیا وچ ساں، مینوں اللہ رب العالمین نے وہ انوار بھیجے جدے نال میں دیکھیا کہ شام دے محلات میرے سامنے انج سکرین تے حاضر نے کہ میں ہک ہک کنگرا ویکھ دی پیاں۔ کیڑا سیٹلائٹ ٹرانسفر اس وقت سسٹم سیگا؟ اللہ سبحانہ نے اما آمنہ دے پاک حجرے نو سکرین بنایا، شام دا علاقہ، مشرق دا علاقہ، مغرب دا علاقہ،
حاضر کر کے دسیا تیری گود وچ اج وہ نور پاک آ رہی ہے جدی تاجداریاں مشرق تو لے کے مغرب تک ہون گیا سید عالم. تو پھر میں کیوں نہ آکھاں، میں کیوں نہ آکھاں یار اے کون آیا، بولو اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں. اے کون، ایک شاعرانہ تخاطب ہے. تغابو کدے غیب دے سی گے نا، ورنہ زہری نو پتہ نہیں کہ کون آیا. اے کون آیا، مسجد نور بڑے ایک بار تو سینہ کھولو یار. اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں. اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا. پھلاں نو بھی اپنی خوشبو تے کلیاں نو بھی اپنی خوشبو تے ناز آ گیا. اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں. کھڑے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں. کھڑے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں. اور زہری آخری میرا شعر، وہ کنی خوش بخت سی ڈاچی سواری کملی والے دی. کنی خوش بخت سی ڈاچی سواری کملی والے دی. حلیمہ ہاتھ جدوں پھڑیاں بی بی چھڈ دے ہن مینوں راواں دا بھئی پتہ لگ گیا ہے. ہن میرے جسے وچ طاقت بھی آ گئی ہے. ہن تو چھڈ دے، ہن مینوں آپے ٹورن والا تے چالا سکھاؤن والا. اللہ اکبر. سینے دا زور لا کے او کنی خوش بخت سی ڈاچی سواری کملی والے دی. حلیمہ ہاتھ جدوں پھڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں. او دے قصیدے او دا رب، او دے قصیدے او دا پروردگار، او دے قصیدے او دا پاک معبود اپنی پاک کلام قرآن چ بیان کرے. تینا سینہ نہیں کھلدا اپنے نصیباں تے رو. میرا اللہ فرماوے یا ایھا النبی انا ارسلناک، تینوں کلیا سائیں، تینوں بھیجیا سائیں کی بنا کے شاہدہ، شاہد بنا کے بھیجیا، محبوباں دے محبوب بنا کے بھیجیا، ساریاں تو سچا سچا گواہ بنا کے بھیجیا، مبشر بنا کے بھیجیا، نذیر بنا کے بھیجیا، رحمت بنا کے بھیجیا، کرم بنا کے بھیجیا، فضل بنا کے بھیجیا،
اللہ فرمایا میریاں صفتاں اگر دنیا وچ مجسم دیکھنا چاہتے ہو مدینے دے تاجدار نو ویکھو، نبی کا جو غلام ہے امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے۔ تواڈے قریب دا علاقہ خانپور، خانپور کٹورا، اللہ نے آدیاں ساریاں رحمتاں سوا خلق دے اللہ نے خلق دا شعبہ آدھے کو رکھیا، خالق کوئی ہے، میں مانتا بھائی، سنو خالق کوئی۔ نمبر 2 معبود ہون دی شان الوہیت اللہ کو رکھی، باقی ہر شے میرے محبوب نے، اور سونیاں رحمت بھی تو ہے، فضل بھی تو ہے، کرم بھی تو ہے، میرا فضل دی شکل بھی تو ہے، میری سخاوت بھی تو ہے، میری عطا بھی تو ہے، میرا جود بھی تو ہے، میرا کرم بھی تو ہے۔ اس واسطے میں عرض کر رہا میرا شیخ میرا پیر میرے سلسلے دا بہت بڑا آدمی علامہ محمد یار، وہ کیویں نہ بولے پچھو فیض غلام فرید نہ بولے، اللہ محمد جان ہائے حاجی خواجہ فرید تو انہوں میں دسیا کہ میری طبیعت ہون لگ دی پر میرے کو ٹائم نہیں گا۔ مولانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا سنو توجہ، میں پہلے تصور جس کو رہتا ہو، اسی آنے حافظ آج جڑے 30 سپاراں دا حافظ ہے، بلا شبہ بڑی بڑی منزل ہے بھائی، میں حافظ دی قدمہ دی دھول نو سلام کر، مگر امام محمد یار غلام فرید دا فیض یافتہ وہ فرماؤندہ ہے تصور جس کو رہتا ہے کسی کے مصحف رخ کا، قرآن دے 30 پاریاں دا حافظ میرے حبیب فرماندے نے ان دی برکت نال اللہ خاندان دے گناہگاراں نو معاف کرے گا۔ کڈا خوش نصیب ہے وہ آدمی جدے سینے وچ میرے محمد دی چہرے دی ٹکی چھائی ہوئی ہے۔ تصور غور کرو، تصور جس کو رہتا ہے کسی کے مصحف رخ کا، میرے مذہب میں یار محمد میرے مذہب میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ اللہ دے بندیو سرکار وہ نبھا لین سانو گناہگاروں نو اپنی خوشبختی سمجھو، حضور دے نال آڈا نہ لاؤ، سرکار نال جڑ کے رہو۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ جامع مسجد نور دے پاک انوار و تجلیات نو بے پناہ برکتاں دے وے، ایتھوں دے نمازیاں دی خیراں ہون، ایتھوں دے طالب علماں دیاں خیراں ہون، میرے بھائی علامہ مولانا خوشی محمد صلی اللہ علیہ عمر خضری دے وے، سال بعد میں تانوں سلام کرن واسطے آ جانا، میرے او چہرے بہت چلے گئے دنیا تو جنہ بزرگاں دے نال میں ایتھے آ کے خطابت شروع کی سی۔ اللہ تانوں بھی سلامت، مینوں ایویں نظر آندا جی میں حاجی محمد صدیق سیگا، حاجی اجاز سیگا، سمجھائے نا جی، مینوں اوویں نظر آندے، راہ سعادت صاحب میرے بزرگاں میں شامل سن، یہ سارے دوست اللہ رب العالمین انہوں نے کروٹ اپنی رحمتاں نال نوازے، انہاں یہ مسجد شریف دی بنیاداں رکھیاں، انہوں آباد کیتا کہ تسی اس مسجد نال پیار کرو۔ میں بڑا کھلے جے لفظ یہ عام مسیتاں وچوں مسیت نہیں جی، میرا دل یہ مندا ہے شروع دن تو اس مسجد اتے کسے خدا دے نیک بندے دی نظر ضرور ہے۔
اللہ پاک جل شانہ اس نو آباد رکھے، تانوں آباد رکھے، ضیاء زندہ صحبت باقی، پھر انشاءاللہ کدے زندگی چ ملاقات ہوئی۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سید الانبیاء محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔